میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ کراچی ایک مرتبہ پھر کیوں جل اٹھا۔ عوامی تحریک کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی، اس کے بعد کراچی میں جو کشیدہ حالات ہوئے، اس کے پس پردہ اور کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، ان کے خاوند کی ایک مل ہے، ٹیکسٹائل مل، گلیکسی ٹیکسٹائل مل، اس نے وابڈا کے کتنے پیسے دینے، اگر میرا یا آپ کا بجلی کا بل ہم ادا نہ کریں تو بجلی کاٹ دی جاتی ہے، یا کتنے کروڑوں کا معاملہ ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک وزیر کے محافظ کس طرح سے کڈنیپنگ فار رینسم کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کو وکلا گردی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب، اور ہماری ٹاپ سٹوری ہے کراچی کے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں۔ عوامی تحریک کی ریلی ہو رہی تھی، اس پہ فائرنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو کراچی میں حالات بنے اس میں دنیا نیوز کے کیمرہ مین خلیل اور رپورٹر اسلم خان بھی زخمی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں کا سلسلہ ابھی تک جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک جاری ہے۔ اس کے عوامل کیا ہے، اس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ انور بیگ صاحب، عوامی تحریک کی جو ریلی ہوئی تھی اس میں نون لیگ بھی سپورٹ کی تھی، عوامل کیا ہیں اس میں پیچھے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دیر از نو کویسچن آف ڈویژن آف سندھ، کہ سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے سندھ جو کراچی مین ہب ہے، اور سندھیوں کا اور جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ سب مل جل کے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طریقے کے مسئلے نہیں ہیں۔ بٹ اور اسی کی سپورٹ کے اندر، کیونکہ 2-4 دن پہلے ایک ریلی ہوئی تھی جس میں اب مجھے نہیں پتا ان کی آتھر کون ہے، یہ جو ریلیز الگ صوبے بنانے کے لیے ہوئی تھی سندھ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک بڑا واضح پوزیشن ہے کہ بھئی جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، آئی مین دیر از ایبسولوٹلی نو کویسچن کہ سندھ کو کسی طریقے سے بھی تقسیم ہو۔ رؤف خلاصہ صاحب، آپ کے پاس کچھ سرکاری دستاویزات ہیں جس میں کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی فگرز ہیں، وہاں پہ مرڈر کی کیا صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ ایسے صاحب، یہ ہمارے پاس سرکاری رپورٹ ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اور ہم نے یہ وہاں سے ایکسکلوسیولی نکالی ہے، اور یہ ریکارڈ جو اس میں دیا گیا ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے، ان کی سندھ پولیس کا اپنا بھیجا ہوا ہے جو فیڈرل حکومت کو بھیجا ہے، اور اس میں بڑے آپ کہہ سکتے ہیں الارمنگ قسم کے فگرز ہیں جو ہم اپنے یہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مثلا اس میں بتایا مرڈر کہ آپ کے صرف کراچی میں کتنے مرڈر ہوئے ہیں۔ 2010 میں 3300 مرڈر ہوا ہے، 2010 میں ایک سال میں 3300 وہاں پہ قتل ہوئے ہیں۔ 3300 قتل کی ایک سال وارداتیں کراچی میں 2010 اب 2011 آتے ہیں اور یہ بڑھ کے یہ 3548 ہو گئی تھی، 3548 یہ قتل ہوئے ہیں 2011 میں، اور 2012 کے پہلے 2 مہینوں میں 587 یہ ہو چکے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے اس کا جنوری اور فروری کا فگر بتا رہا ہوں، 587 2 منتھس میں ہو چکے ہیں۔ اچھا اس پہ آتے ہیں، اچھا یہ آپ کو صرف قتل کے میں بتا رہا ہوں، اب آتے ہیں کڈنیپنگ فار رینسم پہ آ جائیں آپ کے صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ 2010، 2011 اور 2012 کے صرف پہلے 2 ماہ میں کراچی میں 7000 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ فگرز ہیں جو سرکاری طور پہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئیں۔ 2010 میں 3300 افراد کا کراچی میں قتل کیا گیا، 2011 میں 3548 افراد کو قتل کیا گیا، اور 2012 کے 2 ماہ میں جنوری اور فروری جو دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی 587، اور یہ کل تعداد بنتی ہے تقریباً 7000 افراد صرف کراچی کے شہر میں قتل ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ایگزیکٹ بتایا ہے۔ اس میں ٹارگیٹ یہ کلنگ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں علیحدہ ہیں، جو ٹارگیٹڈ جن کو کلنگ میں مارا گیا 2010 میں یہ 1650 تھے، 2011 میں 1854 تھے، 2012 میں 343 اب تک ہو چکے ہیں پہلے 2 ماہ میں۔ صاحب اگر یہ فگرز جو ٹارگٹ کلنگز کی آپ ہیں، اگر ہمارے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے دوبارہ بتا دیں۔ یہ 2010 میں 1650، اور 2011 میں 1858، 2012 کے پہلے 2 مہینوں میں انہوں نے جو یہ فگر دیے ہیں وہ 343 ہیں سر۔ 343، اور یہ تقریباً 3000 کی فگر بن رہی ہے، 3000 سے کچھ زائد ٹارگیٹڈ کلنگ ان میں وہ بتا رہے ہیں۔ مہرین انور راج صاحبہ، آپ کی حکومت ہے، یہ وہ فگرز ہیں جو کسی کانفلکٹ زدہ ملک میں یا جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہوں اتنی زیادہ فگرز وہاں پہ سے بھی ہمیں نہیں ملتی۔ اگر آپ عراق کی بھی پچھلے 3 سال کی فگرز اٹھا لیں تو عراق میں بھی اتنی کلنگز کی ریشو نہیں آ رہی، افغانستان میں اتنی زیادہ کلنگز کی ریشو نہیں آ رہی جتنی کراچی میں آ رہی ہے۔ کراچی میں جو کلنگ ہو رہی ہے وہ عراق اور افغانستان سے زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اس کو کیوں نہیں وار فوٹنگ پہ لیتے کہ ہماری سیاسی مسلطیں ہیں
اتنے لوگوں کی جان جہاں وہ روز وہاں پہ گنوا رہے ہیں، کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ کراچی میں ایک میں سمجھتی ہوں ایک کوہرام کی سچویشن ہے، اور جس طرح کہ ابھی دیے ہیں ہمارے بھائی کلاسرا صاحب نے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ فگرز آئے تھے۔ دیکھیے، ہمیں کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے۔ کراچی کے مسئلہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ ایتھنک بھی ہے، سیکٹیرین بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایک دہشت گردی کا جو کہ رجحان ہے وہ بھی ہے، اور اس کو یہ سمجھنا بھی پڑے گا، اور اس پہ بہت میں سمجھتی ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ کسی ایک فرد کی ذمہ داری یا ایک حکومت خاص اگر کراچی کی لے لیں، اس کے بس میں نہیں ہے یہ۔ میں صرف ایک چھوٹی سی انٹرپشن، ایک سوال آپ کو ایک اور دیتا ہوں۔ رحمان ملک صاحب، ہمارے وزیر داخلہ، محترم وزیر داخلہ، آج نیشنل پریس کلب میں بیٹھے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کراچی میں جو 80% وائلنس ہے وہ پرسنل اینیمیٹی پہ اور ایک دو گلیوں کا مسئلہ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن جب ہم یہ تعداد دیکھتے ہیں کہ 7-8 ہزار سے زائد افراد پچھلے تقریباً 2 سال اور 2 ماہ میں وہاں پہ قتل ہو چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں، تو ہمیں یہ صرف پرسنل اینیمیٹی کی بیسس نظر آتی ہے؟ دیکھیے ارشد صاحب، آپ کو یہ چیز آپ بالکل مائنس نہیں کر سکتے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب رہی، ایتھنک ہوں، سیکٹیرین ہوں، یا دہشت گردی کے عوامل شامل رہے، بہت سی بینڈ تنظیمیں وہاں پہ کام کرتی رہی ہیں۔ دیکھیے، پھر جو گروپس ہیں ان کو خود بخود وہ امپاور ہو گئے، اور اگر پرسنل آپ کہہ لیں کہ کلنگز ہو رہی ہیں یا پرسنل اینیمیٹی ہے، تو اس نے بھی اس کو ایگریویٹ کیا ہے، اور وہ بھی بشمول ان تمام 3 جو میں نے آپ کو ایریاز بتائے ہیں وہ بھی اس میں رہی ہیں۔ اور جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ کراچی کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، تو ہاں واقعی خراب ہے، مگر یہ کوئی آپ پچھلے 4 سال یا 5 سال کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بڑا لمبا بیک گراؤنڈ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کا یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ نہیں حل کر سکتی، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، سیاست کا معاملہ نہیں جو کہ پچھلے تقریباً 5 سال آپ مکمل کرنے والے ہیں، 5 سال میں لے کے نہیں چل سکے، حکومت میں کولیشن پارٹنر ضرور رہے ہیں۔ اس میں کوئی سیاست نہ کھیلی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ملک و قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کرے گا۔ اس پہ کوئی سیاست کھیلے گا تو وہ بیگ صاحب کرمنل آپ ہوگا۔ ایگری کر رہے ہیں میرین انور راج صاحبہ جو آرگومنٹ دے رہی ہیں؟ 5 سال گزر گئے، ہم نے وہاں پہ سنا جی پیپل امن کمیٹی، بلوچستان لبریشن آرمی، طالبان اور بے تحاشا۔ آپ کے پاس کلاسر صاحب جو رپورٹ ہے، جو سرکاری رپورٹ ہے، بیگ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس میں کیا کازز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں؟ عرصے اس سے پہلے میں کازز بتاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں لکھی ہوئی ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں کلنگ سامنے آ رہی ہے، میرے پاس فگرز ہیں۔ 2010 میں آپ کے پولیس افیسرز وہ کتنے مارے گئے ہیں؟ 2010 میں 99 مارے گئے تھے آپ کے جو پولیس کے افسر تھے اور ملازمین تھے۔ 2011 میں 142 مارے گئے ہیں وہاں پہ، اور اب تک 27 2 ماہ میں مارے جا چکے ہیں، جو یہ جنوری فروری 2012 میں۔ سو آپ کے پولیس افیسرز بھی وہاں پہ مارے جا رہے ہیں جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے۔ اگین آئی ول ریپیٹ، 2010 میں 99 مارے گئے تھے، 2011 میں 142 مارے گئے ہیں، اب تک یہ پہلے 2 ماہ میں یہ سال کے 127 انجرڈ پہ آ رہے ہیں۔ پولیس افیسر انجرڈ بھی ہوتے رہے، یہاں پہ 251 2010 میں انجرڈ ہوئے ہیں، اور 2011 میں 295 ہوئے ہیں، اور اب تک پہلے 2 ماہ میں جنوری فروری آپ کے 68 انجرڈ ہوئے ہیں۔ کلاسر صاحب، آپ وجوہات جو سرکاری طور پہ ہمیں بتائی گئی ہیں اس رپورٹ میں، اس پہ دیکھیں۔ ماروی میمن صاحبہ جو عوامی تحریک کی ریلی کے ساتھ تھی، انہوں نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ ماروی میمن صاحبہ، یہ واقعہ ہوا کیسے شروع سارا؟ دیکھیں، یہ جو ریلی تھی اس کی جو حمایت پی ایم ایل نون نے کی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ ہم ڈویژن آف سندھ کے خلاف ہیں، جو ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کافی دفعہ، اور آپریشن جو لیاری میں ہوا تھا، جو بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے تھے، ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ یہ ریلی جو ہے بہت پیسفلی شروع ہوئی، بہت شاندار امن کی ریلی تھی، اور بہت اس میں جو ہے سمپل میسج تھا، 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا۔ جب یہ ریلی آگے نکلی تو بیچ میں کراس فائرنگ میں انہوں نے اسٹریٹس میں سے، گٹھیوں میں سے فائرنگ شروع کی۔ ہماری عورتیں، جو عوامی تحریک کی جو عورتیں ہیں، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اور وہ شہید بھی ہوئی ہیں، اور آئی تھنک آپ کے کیمرہ مین بھی ہرٹ ہوئے ہیں، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے۔ جی، ہمارے رپورٹر اسلم خان اور کیمرہ مین خلیل بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو تو کھلی چھٹی ہوتی ہے ریڈ زون میں، ان کو جوس پلائے جاتے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے، لیکن جب پی ایم ایل نون حمایت میں جس طرح سے عوامی تحریک جس طرح سے ریلی نکالتی ہے ڈویژن آف سندھ کے خلاف، تو اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ تو اب یہ دغلاپے والی پالیسی حکومت کے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے اوپر مزید جو ہے ہماری اس وقت ہائی لیول، تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت ڈویژن آف سندھ کے فیور میں؟ ماروی میمن صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں، ماروی میمن صاحبہ بات سنیے گا، آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت، ماروی میمن صاحبہ، میرے خیال ماروی میمن کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے۔
नहीं बर्दाश्त रऊफ क्लासा साहब, आप कॉजेज बता रहे थे आप। एक तो इसमें मेन जो चीजें बताई गई हैं, एक तो उन्होंने एथनिक और लिंगुअल बता रहे हैं कि एथनिक और लिंगुअल फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा अहम है वायलेंस में। ये कराची में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट उनके लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, वो एक दूसरे टकरा रहे हैं। और एक और जो मेन फैक्टर इसमें आ रहा है, जो यहाँ पे उन्होंने इसको लिस्ट किया है, वहाँ उसकी सिंध की पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है, वो कहते हैं गुर्बत और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और उसकी वजह से वहाँ कराची में बहुत क्राइम हो रहा है। अच्छा, साथ में बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड किस्म के गैंग्स इसमें शामिल हो चुके हैं इस बार में, और वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं बैलेंस के लिए। और प्लस ये कहते हैं कि जो एक और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि फेक सेल फोन कनेक्शन की सिम्स जो हैं वो भी क्राइम को बढ़ाने में वहाँ सबसे ज़्यादा एक अहम रोल अदा कर रही हैं। और प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनके विक्टिम्स की फैमिली हैं वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करती, जिस वजह से मुलजमान को सजा वहाँ पे नहीं मिलती। वो कैसे कोऑपरेट करें, वो कैसे कोऑपरेट करें जब आपको 500 पुलिस वाले मारे जाते हैं। बात जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह एक वजीर के गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स इस्लामाबाद में किडनैपिंग फॉर रैंसम की वारदातों में मुलव्विस पाए गए। इस्लामाबाद में क्राइम की क्या सूरत हाल है, और इसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्सों में आपको बताएंगे कि वजीर खारजा हिना रबानी खर साहिबा के खाविन की मिल का वापडा को आउटस्टैंडिंग बिल कितना है। मैं और आप अगर बिल ना दें तो हमारी बिजली काट दी जाती है, तो कितने करोड़ों का यहाँ पे मामला है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम आपको बता रहे थे कि पिछले 26 माह में कराची में तकरीबन 7,000 अफराद कत्ल हो चुके हैं, और कराची की जो सूरत हाल है उसका अभी तक कोई हम लोग हल नहीं निकाल चुके। और ब्रेक पे जाने से पहले मारवी मेमन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडर हैं, अवामी तहरीक की उस रैली में भी शामिल थी जहाँ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद कराची को एक दफ़ा फिर आग लगी। अनवर बेग साहिबा, उन्होंने एक बात की थी कि सिंध की डिवीज़न चाहती है हुकूमत। कौन सी हुकूमत सिंध की डिवीज़न चाहती है? देखें जी, ये जो रैली 2-4 दिन पहले हुई थी जिसमें तकरीबन कोई 5-8 हज़ार ज़्यादातर औरतें थीं, और आके उन्होंने एक अलग सूबा, मुहाजिर सूबा का डिमांड किया। ये 8-10 हज़ार आदमी या औरतें ऐसे कोई इकट्ठे नहीं हो जाते। देयर हैज़ टू बी सम ऑथर, कोई पीछे इसके कोई है, हिडन हैंड्स। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, दे आर द सीनियर पार्टनर्स, ये उनको चाहिए कि उनको बेनकाब करें कि कौन लोग हैं। आई मीन उनके पास पुलिस है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास स्पेशल पुलिस है। दे शुड गो एंड चेक कि भाई ये कौन लोग हैं, ये 8-10 हज़ार औरतें कहाँ से आ गई हैं। एक मिनट प्लीज डोंट इंटरफेयर मेरी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। वॉल चॉकिंग जितना उर्दू स्पीकिंग डोमिनेटेड एरियाज़ हैं कराची के अंदर या हैदराबाद में, हर जगह वॉल चॉकिंग हुई है। ये कैसे वॉल चॉकिंग हो सकती है? आई मीन, और वॉल चॉकिंग भी ऐसे हुई है कि कोई आराम से नहीं हुई है, यानी एक परमानेंट चीज़ है। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट के अंदर आप ये देखिएगा वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है, जैसे बलूचिस्तान में। यानी MQM भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, ANP भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। बिल्कुल। एंड सो मेरीन अनवर राज साहिबा ने कहा कि जी पुलिस भी आपके पास है, इंटेलिजेंस सर्विसेज भी आपके पास हैं, सारा कुछ है, तो ये कौन लोग हैं जो सिंध की डिवीजन चाहते हैं? आपको कुछ इल्म है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब ने जब बयान दिया कि जी हम सिंध की डिवीजन नहीं चाहते, आज इन्होंने रैली निकाली, रैली की कौन चाह रहा है सिंध की डिवीजन? ना MQM चाहती है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना नवाज साहब चाहते हैं। तो एक रैली निकाल के 10 लोग मरवा देना, इसका कौन जिम्मेदार कौन होगा? एक नॉन इशू पे रैली निकालना आपने, इन्होंने कहा जी 2 पॉइंट का एजेंडा था, हम मुल्क हम के हालात क्या हो रहे हैं, वाकयात क्या हो रहे हैं, आप आएँ बैठ के कोई बातचीत करें कि हालात को बेहतर करें। हम इन्होंने एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है और ये कहते हैं कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है अरशद साहब, कराची का जो मामला है एक वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो एक हुकूमत या एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना पड़ेगा। आपने रैली निकाली, आपने 10 लोग मरवा दिए, आपने 10 लोग मरवा दिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज मरवा दिए हमने, जो कि तादाद बढ़ती जा रही है, और हमने नाज़रीन को बताया कि पिछले 10 लोगों का जिम्मेदार कौन है? पिछले 26 माह में सिर्फ कराची में 7,000 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह एक वजीर के मुहाफिज, सरकारी मुहाफिज
किडनैपिंग फॉर रैंसम में मुलव्विस थे, और एक और वफाकी वजीर उनके खाविन की मिलने वापडा के कितने पैसे देने, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी तक तो हम सिर्फ ये बयानात ही सुनते थे, कुछ वज़रा ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से कि कुछ मिनिस्टर्स अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी, लेकिन इस्लामाबाद में एक वाक़या सामने आया जिसमें वज़ीर बराए पोस्टल सर्विसेज उमर गुरेज साहब के जो गार्ड्स थे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की वारदातों में मुलव्विस पाए गए। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, और FIR में पूरा वाक़या बताया गया है कि किस तरह से किडनैपिंग फॉर रैंसम की वारदातों में मुलव्विस थे, और इस्लामाबाद के IG बिन यामीन ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तफसीलात बताई। सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये उठता है कि सिर्फ वफाकी वज़रा या हमारे जो वज़रा हैं उन्हीं के गार्ड मुलव्विस हैं, या इस्लामाबाद में जनरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में कुछ खातिर खा खराबी वाक़ई हुई है? रऊफ क्लासा साहब, आपके पास कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? क्या क्राइम रेशियो है, क्या क्राइम फिगर्स हैं इस्लामाबाद? इस वक्त मेरा ख्याल है इस्लामाबाद भी किसी से पीछे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं सिफारशी ये ज़्यादा अफसर लगते हैं, जैसे बिन जमीन साहब हैं, टोटली एक सिफारशी तौर पर नीचे से आए हुए एक पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ हैं। उन पे हम बात करते हैं, अगर आप मुझे फिगर्स बता दें। उनके दौर में क्राइम बढ़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। आपको 2010 में कुल वारदातें हुई 6,693 सिर्फ इस्लामाबाद की बता रहा हूँ। 2011 में ये वारदातें बढ़कर ये 6,793 हो गए। टोटल 13,000 वारदातें हुई हैं 2 सालों में इस्लामाबाद में, जो बड़ा आपका कैपिटल है। अच्छा, 2010 में कत्ल की कुल वारदातें इस्लामाबाद में कितनी हुई हैं? आइए फिगर बता रहे, 139। 2011 में कत्ल की वारदातें ना हुई हैं वहाँ पे 117। अब आते हैं अगवा बराए तवान पे, जो आपका आज का टॉपिक है। 2010 में 23 लोगों को तवान के लिए अगवा किया गया था। 2011 में 7 लोग हुए, कम हुए। 2010 में चोरी, डेकोटी, नकबजनी और राहजानी की कुल वारदातें 941 हुई हैं, और 2011 में 791 हुई हैं। अब आते हैं कार चोरी पे आते हैं कि इस्लामाबाद से डेली तौर पर कितनी कार आपकी कारें चोरी आपकी हो रही हैं? डेली 2 कारें चोरी हो रही हैं। 2010 में 630 कारें चोरी हुई हैं, 2011 में 600 हुई हैं। अब मोटरसाइकिल चोरी देख लें, वो 213 है ये आपके 2010 में, और 2011 में 118। सो ओवरऑल इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को आप सामने रख कर देखें तो ये भी ये बाकी सूबों से कोई ये पीछे नहीं रहा। अरशद शरीफ साहब, मुझे सिर्फ अगर 1 सेकंड देंगे। देखिए, आपने कराची की भी डिस्कस की, बिल्कुल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कई कत्ल हुए हैं वहाँ पे, हज़ारों में। इस्लामाबाद में क्या, पंजाब में मामलात बिल्कुल ठीक है? पंजाब में कत्ल का, डाका, राजनी, चोरी, डकैती, वहाँ पे क्या है? नेशनल असेंबली में ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें, मैं अभी फिगर्स तो मुझे याद नहीं है, मगर वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा है। जहाँ जो आप कराची को फोकस कर रहे हैं, आज कराची को आप फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल करें, जरूर करें, कम होना चाहिए। बट अगर आप पंजाब को मिस करेंगे तो मैं नहीं समझती कि कोई बैलेंस रहेगा। आप ये भी बताएं, आप आज सारे पेपर्स लाए हुए हैं कि पंजाब में क्या पोजीशन है, वहां आज तक कितने ये कत्ल हो चुके हैं, वहां पे कितनी राजनी हो चुकी है। आप लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप क्यों नहीं बताती? मैं रिप्रेजेंटेटिव जरूर हूं, मगर जिस तरह आज आप यहाँ पे पेपर ले लेके बता रहे हैं, जरा पंजाब की हम तो ये पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। आपके पास नहीं, आपके आर्गुमेंट को अगर हम लेके चले, मैं लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं बिल्कुल हूं, इसीलिए उनकी तरफ से ये सवाल मैं आपसे जेन्युइन सवाल है, आप इसका जवाब दें मुझे। अगर आप ही के सारे सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल का भी आप जवाब दें। अगर आप ही के आर्गुमेंट्स को आगे लेके चलें तो क्या 2 wrongs make a right? नो, बट आप लोगों को ये भी बताएं ना कि पंजाब में क्या मामलात है। आप फेडरेशन की बात कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम हमने पंजाब में किया था, और सबसे ज्यादा क्राइम पंजाब में। आज अगर आप बताएंगे तो बैलेंस हो जाएगा कि कहां पे कितना क्राइम। वन लाइनर बता देते हैं, उनकी एक जेन्युइन डिमांड, उस पर बात बेग साहब से बात करें। जेन्युइन डिमांड है कि हमें बता देना चाहिए, अगर हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं पंजाब पे। ये आपके 2010 की एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये क्राइम फिगर नहीं डाला, इसमें प्रोटेस्ट पे हमने डाला था। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और 10,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं जो हमने रिपोर्ट किए 1 साल में, वो सामने आए। अब आते हैं यहाँ पे वारदातों की। कत्ल की आपकी वारदातें सबसे ज्यादा पंजाब में हो रही है, नो डाउट। और 2010 की एक रिपोर्ट है जिसकी कापी ये नीचे मेरे ख्याल दफ्तर में पड़ी हुई, हम किसी को दिखा देंगे, कि टोटल पाकिस्तान में जो क्राइम हुआ था 2010 में वो 5 लाख था, और 4 लाख क्राइम आपके पंजाब में हुआ था। बाकी सूबों में 33,000 था, उसमें FIR जो दर्ज हुई, और पंजाब में आबादी भी 60% है, लेकिन जो कराची में जो कुछ हो रहा है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। कत्ल पे आ रहा हूं
کہ آپ کے ٹوٹل جو مرڈر ہوئے تھے ایک سال میں 14,000 تھے اور پنجاب میں 8,000 اس میں یہ مرڈر تھے. آپ کی آبادی والی بات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت آپ کا اسٹریٹ کرائم 60% پاکستان کی آبادی وہاں پہ ایک شہر میں نہیں ہو رہے, جرائم ہوتے ہیں. نیو یارک لنڈن کا بھی کرائم ریشو ہے. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں وہاں ایک شہر میں ہو رہا ہے. اوور آل زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. اوور آل زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. آپ اربوں روپے پھر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر آپ کی گورننس کدھر گئی ہے, پولیس آپ کی کدھر گئی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کراچی میں کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے. اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہاں بھی لگ رہا ہے. اور اس وقت اسٹریٹ کرائم, یہ لاہور کے لوگ اگر سن رہے ہیں, جتنے اسٹریٹ کرائم آپ کے لاہور میں بڑھا, ڈیلی 35 اور 40 کے درمیان رابریز ہو رہی ہیں. مجھے بیگ صاحب یہ لگ رہا ہے کہ کراچی سے اٹینشن ہمیشہ ڈائیورٹ کر کے اسے ڈیفلیکٹ کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں یہ رؤف اور میری بہن, اب ان کو کیونکہ پرابلم پڑ گئی ہے کراچی کی اور اسلام آباد کی. میں تو فکر بتا رہا ہوں, ایک ساتھ کو پرابلم ہوئے گی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پورے پاکستان کا پرابلم ہے, پورے پاکستان کا پرابلم ہے. کراچی, اسلام آباد, ارشد اگر اس طریقے سے کراس ٹاک ہوگی نا پاکستان کا پرابلم ہے. پورے پاکستان کے پاکستان اس وقت ضروری ہے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم نے کیسے ہینڈل کرنی ہے. آپ جب بات کر رہی تھی وہ انٹرپٹ نہیں کیا, بات سن لیتے ہیں, آپ کو پورا موقع ملے گا. بالکل کریں وہ بات. آئی ایم ٹاکنگ, آئی وڈ جی بیگ صاحب آپ پوائنٹ, جی جی بیگ صاحب آپ پوائنٹ کیا بتا رہے تھے؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈسکشن کی کراچی سے, جو 7,000 کی کلنگ ہم نے بتائی, ہم نے بات کی اسلام آباد کی. اب میری بہن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پنجاب جب یہ ایسی بات کریں گے تو پھر مجھے بولنا پڑے گا. اگر یہ ایسی بات کریں گے تو بولنا پڑے گا. میرے پاس جواب ہے, پھر جواب لے لیں مجھ سے. جواب بھی لیتے ہیں. مجھے یہ مت کہنا کہ جواب نہیں ہے, آپ اپنی بات کریں. آپ پلیز یو کیپ کوائٹ. لیٹ می بیگ صاحب پلیز اگر فگرز پہ ہم آ جائیں. میں آپ کی دیکھیں میری بات سنیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس ایشو پہ بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کے خاوند کی مل کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل کتنا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ایک وزیر پوسٹل سروسز کے گارڈز کڈنیپنگ فار رینسم میں انوالو ہوتے ہیں, اور ایک اور وزیر ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ, ہماری فارن منسٹر ہیں. ان کے ہسبینڈ کی مل ہے گلیکسی ٹیکسٹائل مل. اگر ہم ناظرین کو یہ بل دکھا سکیں اپنی اسکرینز پہ, اس گلیکسی ٹیکسٹائل مل کی کہانی بڑی منفرد ہے. یہ آپ بل اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, گلیکسی ٹیکسٹائل مل, مسٹر عارف گلزار کا نام آپ کو اس پہ لکھا آ رہا ہے نظر. اور یہاں پہ یہ آپ اماؤنٹ دیکھ رہے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹ 6 کروڑ 77 لاکھ روپے کی ڈیفرڈ پیمنٹ. میرا یا آپ کا بل ہو ناظرین تو ہمیں ایک سے زیادہ قسط نہیں دی جاتی. یہاں دیا جا رہا ہے 6 کروڑ 77 لاکھ 46 ہزار روپے ڈیفرڈ پیمنٹ کر دی گئی ہے. یہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے ہسبینڈ کی مل ہے, اور اس پہ جی ایس ٹی ایڈجسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں اس کھانے میں تو وہ 0 آ رہی ہے. اور اگر آپ اس بل پہ آ کے دیکھیں تو جو کھانا آ رہا ہے نومبر اور دسمبر کے کھاتے میں, نومبر تک تو یہ 7 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئی تھی فگر, دسمبر میں آ کے اس فگر کو ایڈجسٹ کر دیا گیا, یہ اماؤنٹ ہی غائب ہو گیا. اور اگر ہم اس میں ایریئرز ایڈجسٹمنٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ آ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایریئرز ایڈجسٹمنٹ میں بھی اس کا اماؤنٹ نظر نہیں آ رہا, اور اس کے بعد بل یہ ایڈجسٹ کر دیا گیا, اور 3,000 روپے تقریباً ماہانہ کی اس پہ قسط ایڈجسٹ کر دی گئی. اور اگر اس کروڑوں کے بل کا حساب آپ کریں, اور اس کروڑوں کے بل کی آپ نے 7 کروڑ تقریباً اماؤنٹ پے کرنا ہو تو اس میں سالوں لگیں گے 3,000 روپے کے حساب سے. اگر میں اور آپ بجلی کے بل پہ ڈیفالٹ کر جائیں تو دوسرے دن ہی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. روز بروز حکومت بجلی کے قیمتوں میں اضافہ بھی کیے جا رہی ہے. میری یا آپ کی قسطیں اتنی نہیں لگائی جاتی, لیکن یہاں پہ 7 کروڑ کے اماؤنٹ پہ تقریباً 3,000 روپے کی قسط لگائی گئی. انور بیگ صاحبہ یہ ہماری وزیر خارجہ ہیں جو کہ شکاگو صدر مملکت کو بھی لے گئیں, وہاں پہ نیٹو کنٹینر پہ ہم نے $5,000 مانگے, وہ بھی نہیں ملے. یہاں ایک ملک کا بل ہے, وابڈا کا بل ہے, اس میں ان کے ہسبینڈ کی بل جو ہے وہ بھی ڈیفالٹر نظر آ رہی ہے, ڈیفرڈ اماؤنٹ 6 کروڑ 77 لاکھ روپے. اس وقت سرکولر ڈیٹ ہمارا کتنا ہے؟ جب اس طرح کے ہمارے وزراء ہوں گے تو عوام کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس وقت خالی پاور سیکٹر کا جو مسئلہ ہے, یہ بل تو ٹھیک ہے آپ نے جو شو کیا ہے, یہ تقریباً 6 کروڑ 77 لاکھ کا جو بل تھا. اور انہوں نے اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں, انہوں نے کوئی کتنے مہینے, جون جولائی اگست سپٹمبر میں پیمنٹ کی بھی نہیں ہے انہیں.
اور کل ہی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک غریب آدمی کا 130 روپے کا گیس کا بل تھا اور جا کے گیس کمپنی نے اس کی غریب آدمی کی لائن کاٹ دی. کہنے کا مقصد یہ ہے ارشد کہ سرکولر ڈیٹ اتنا ہے اس وقت, یعنی وابڈا کو پیسے دینے, وابڈا نے پی ایس او کو پیسے دینے. میں خالی آپ کو تھوڑا سا فگر میں بتا دوں, سرکولر ڈیٹ تو میرے خیال 740 ارب تک پہنچ چکا ہے. دیکھیں نا, خالی پاور سیکٹر کی بات کریں نا, ہم پاور سیکٹر پہ ہیں, اس میں 205 بلین پاور سیکٹر نے, وابڈا نے خالی پی ایس او کو دینا ہے, اور پی ایس او از دا پیپل جو سب کو تیل دیتا ہے, اور ہر ایک کے الگ الگ فگرز ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس کہ اگر اس طریقے سے ہمارے ایک فیڈرل منسٹر, وہ بھی ایک فیڈرل منسٹر آف فارن افیئرز, اگر حال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر پھر کوئی لا اینڈ آرڈر, تو آپ جو ہم نے کلنگز کی بات کی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ, اب یہ ایک اخباری خبر آج آئی ہے, آج کی خبر ہے, جس میں واٹر اینڈ پاور کے منسٹر نے کہا ہے کہ جس کی پیمنٹ نہیں ہوئی 2 مہینے اس کی لائنیں آپ ڈسکنیکٹ کر دیں. تو میں تو اب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا, یا پرائم منسٹر کو کہوں گا, یا ایون پریزیڈنٹ صاحب کو کہوں گا, اور ایون منسٹر کو کہوں گا کہ جی اگر ہینا ربانی خیر کے ہسبینڈ نے 6 کروڑ 77 لاکھ کی پیمنٹ نہیں کی, دیٹ الیکٹریسٹی شوڈ بی ڈسکنیکٹڈ امیڈیٹلی. بیگ صاحب, میرین انور رائے صاحبہ, آپ کے سامنے یہ بل ہے, ہم نے ناظرین کو بھی دکھایا. آپ کے خیال میں اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس استعمال ہوئی ہوگی؟ اور اگر ہمارے وزراء اس طرح کے کاموں میں انوالومنٹ ہوئے, عام شہری کے لیے ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, پہلی تو یہ سوال ہم سے بنتا نہیں ہے. یہ سوال آپ ہینا ربانی صاحبہ کو بلائیں, ان کے ہسبینڈ کو بلائیں, میں نے آپ سے دوسرا سوال, پولیٹیکل انفلوئنس انوالو ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے, اگر انہوں نے انوالو پولیٹیکل انفلوئنس کیا ہے, اور جو انفلوئنس ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے جی, جس کا بل ہے اس کو بل دینا چاہیے. جہاں تک قسطوں کی آپ نے بات کی ہے, اگر انہوں نے قسطیں کرائی ہیں یہ قانونی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. 2 قسطوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی انڈر دا لا. میں ایک بات کر رہی ہوں کہ دیکھیے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, 7 کروڑ روپے کا اماؤنٹ 3000 روپے کے حساب سے آپ مجھے بتا دیں کب دیا جائے گا. ایک سمپل, چاہے وہ وزیر ہو, پرائم منسٹر ہو, صدر ہو, اسپیکر ہو, اس ملک کا کوئی باشندہ ہو, میں ہوں, بل دینا ضروری ہے. یہ اور بات ہے جب بل آتا ہے بڑا تو دل سادہ کو ہاتھ چھوٹا پڑتا سا ہے. سوال, آپ معزز ممبر ہیں پارلیمنٹ کی, آپ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں عوام کی طرف سے اٹھائیں گی؟ دیکھیے, یہ تو آپ نے آج مسئلہ اٹھا ہی دیا ہے. میں آپ کو اس کی کاپی دے دیتا ہوں, آپ کلاسا صاحب اگر پاس کر دیں, آپ اسے پارلیمنٹ میں اٹھائیں گی؟ دیکھیے, کاپی دے نہ دیں, وہ وزیر صاحبہ ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں. پہلا تو یہ سوال آپ کو بلا کے ان کو ہی کرنا چاہیے تھا. یہ بل ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہوئی تھی, لیکن وہ شکاگو میں بیٹھی ہیں. کسی کمپنی کا ہے, سنو, آج ہی نرخوں میں اضافہ ہوا, ہم نے کہا نہ یہ میری کسی کمپنی کا ہے, نہ میرے کسی رشتہ دار کی کمپنی کا ہے. یہ جس کا, یہ جو آپ کرتے ہیں نا اینکر, یعنی کسی کا بلا کے کسی کو دے دینا, یہ بات اچھی نہیں ہے. میں ایز پارٹی, ہماری پارٹی جس کا جو بل ہے یا اس کے واجبات ہیں اس کو دینے چاہیے. یہ اگر قانون میں بنا رہی ہوں اور قانون میں ہی توڑ رہی ہوں تو پھر رہ ہی کیا گیا؟ آپ کنڈیم کرتی ہیں اس واقعے کو؟ میں نے ابھی کیا اور کوئی چیز رہ گئی ہے میرے بولنے کے بعد؟ آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں کیا, یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے, ان کو بل دینا چاہیے. اور 7 کروڑ کیوں ہوا, ان کی بھی تو سن لینا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بڑا, میں سمجھتی ہوں اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم بڑے پیسے والے بنتے ہیں اور ہم اس طرح چوری کریں تو یہ بات اچھی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں KESC ہے, وہاں کراچی واٹر بورڈ ہے جو پارٹ آف گورنمنٹ آف سندھ ہے, انہوں نے بجلی کا بل نہیں پے کیا اور KESC نے ان کی لائن ڈسکنیکٹ کر دی. یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ ہے کراچی واٹر بورڈ. اس پہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ نے 18 اپریل کو ایک ہاف پیج ایڈورٹیزمنٹ ڈان میں نکالا کہ پوری انڈسٹریل زون کو پانی بند ہو گیا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, جب ایک پرائیویٹ KESC کراچی میں, جب واٹر بورڈ جو گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ ہے اس کا لائن ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے, یہاں پہ ایک سٹنگ فارن منسٹر, اچھا سین یہ ہوا کہ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, ودن 12 آورز اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ ٹیلی فون گئے کہ فوراً لائن کو ریسٹور کرو. آپ کہنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس استعمال؟ 100% پولیٹیکل انفلوئنس ہے. پولیٹیکل انفلوئنس, اچھا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میں نے چیک کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی پیمنٹس کے لیے کوئی انسٹالمنٹ کرنے جاتے ہیں یا ڈیفر پیمنٹ کہتا ہے, میکسیمم ہمیں
3 یا 4 دن کا ٹائم ملتا ہے. یہاں پہ تو ٹوٹل ڈیفر کر دیا, 4 مہینے کوئی پیمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ دیکھیں جی یہ سرکولر ڈیٹ ایسے ہی چڑھتا ہے, اگر آپ کنزیومر پے نہیں کرے گا وہ چلتا رہتا ہے تو یہ چلتا رہے گا اس طریقے. صرف ہمارے سیاستدار ہی نہیں, رؤف کلاسر صاحب آپ ایک سٹوری آپ نے کافی کی تھی, NLC کا ایک سکینڈل ہوا تھا اور اس میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ نیب اور آرمی اب مل کے تحقیقات کریں گی. اس مسئلے میں اربوں روپے انوالو تھے, جو نیشنل لاجسٹک سیل اور 3 جرنیلوں کے نام بھی تھے. کتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں اور اس معاملے کا اب تک کیا ہوا؟ یہ ارشد صاحب نیب جو انکوائری کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسکینڈل ہم اس کو دے چکے ہیں اور بار بار دے چکے ہیں. 2006 میں پہلی دفعہ یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا. اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے 3 انکوائریز رپورٹ وہاں پہ پیش ہوئی تھیں, اور تینوں میں انہی کی یہ فوجی افسران جو تھے اس میں 4 بلین روپیز کے فراڈ میں انوالو تھے, یا آپ کہہ سکتے ہیں بیزلمنٹ تھی, غلط انویسٹمنٹ تھی, اور بینکوں سے لون لے کے اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے اپنی وہ کی تھی, سرمایہ کاری تھی, اور جس سے میں سٹا کھیلا تھا اسٹاک ایکسچینج میں, جس میں پینشن کے فنڈ بھی نہیں تھا. اس میں پینشن کے فنڈ تھے, ورکر کی سیلری تھی, پروفٹ تھا اس کا NLCL کا, اور پلس انکوائری پہ انکوائری پہ انکوائری. یہ چوتھی انکوائری ہے اور یہ 6 سال ہو گئے. اگر ان کی جگہ کوئی سیاستدان ہوتا اب تک فائن لگ چکا ہوتا, کیونکہ فوجی جنرل 4 انوالو ہیں 6 سالوں میں, اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سینئر سے. ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں میں, اس میں بڑی امپورٹنٹ, چودھری نثار علی خان صاحب کو GHQ نے انکوائری رپورٹ بھیجی تھی کہ یہ ہم نے انکوائری کی کورٹ آف انکوائری, اور وہ چودھری صاحب کے پاس پینڈنگ نہیں, پینڈنگ نہیں ہے. چودھری صاحب اپنے ساتھ وہ رپورٹ لے گئے ہیں اور 1.5-2 سال ہو گئے, وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. تفصیلات بھی ہم عوام کو کسی اور پروگرام میں بتائیں گے. سینیٹر انور بیگ صاحب, رؤف کلاسر صاحب, میرین انور رائے صاحبہ, آپ تینوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں جو قتل کی وارداتیں ہیں پچھلے 26 ماہ میں وہ 7,000 سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں, اور یہ فگر کافی زیادہ بڑی فگر ہے, شاکنگ فگر ہے. اتنا تو کانفلکٹ ایریاز میں بھی نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک وفاقی وزیر کے خاوند کی مل تقریباً 7 کروڑ روپے کے بجلی کے واجبات کی ڈیفالٹر ہے, اور کس طرح ایک وزیر جو پوسٹل سروسز کے ہیں ان کے گارڈز اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں کڈنیپنگ فار رینسم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. آپ نے نیب کے اس کیس کا بھی سن لیا جو نیشنل لاجسٹک سیل کے حوالے سے ہے, جس میں 4 جرنیل انوالوڈ ہیں, لیکن پچھلے انکوائری پہ انکوائری اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کیا اس ملک میں کبھی کچھ ہوگا؟ آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن ملک کی ترقی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.